کہیں پانی مل جائے یا کوئی ٹھکانہ مل جائے تو لوگ تھوڑی دیر پڑاؤ ڈال لیتے. تو انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو وہ درخت لگے ہوئے تھے تو لوگ اترے اور جلدی سے درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے لگے. ایک درخت ایسا تھا جس کی چھاؤں نہیں تھی تو لوگوں نے چھاؤں والے درخت گھیر لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس آ کے بیٹھے تو اس کی شاخیں آپ پر جھک آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی وہ راہب دیکھ رہا تھا. اس نے آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں. وہ باہر نکل آیا وہ تسلی کرنے کے لیے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں واقعی حقیقت ہے. تو اس نے کہا تم لوگ کون ہو؟ جی مکہ سے آئے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ شام جا رہے ہیں تجارت کے لیے. اس نے کہا کھانا میرے ساتھ کھا لو. اور لوگ بڑے حیران کہ ہم کئی مرتبہ یہاں سے گزرے, اس نے پانی نہیں پوچھا. آج کھانے کا ساتھی کہہ رہے ہیں بھائی جب مل رہا ہے تو ہم نے تو نہیں کہا نا, وہ خود کہہ رہا. ان کا ٹھیک ہے. سب اندر آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سامان کی نگرانی کرتا ہوں. اس نے دیکھا کہ میں نے جس کی خاطر دعوت کی ہے وہی نہیں ہے, دولہا نہیں ہے, باراتی سب موجود. تو اس نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو بتایا گیا کہ ہمارا ایک نوجوان. ان کا اس کو بھی بلا لو, میں اپنا آدمی سامان کے لیے بٹھا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ہم جس کو کہتے ہیں نا آنکھ ٹکا کر یا ٹکٹکی لگا کر دیکھنا, وہ حضور کو اس طرح ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا تھا. کھانا آ گیا. جب کھانا دسترخوان لگا تو سارے کھانے پہ جس کو کہتے ہیں نا ٹوٹ پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ لیتے ہیں, دیر تک دباتے ہیں اور پھر دیر تک چباتے ہیں اس کو. سبحان اللہ. اتنی دیر میں دوسرے 6 لقمے لے چکے. وہ یہ بھی نوٹ کر رہا ہے. کھانا کھا کر جب لوگ ہاتھ دھونے کے لیے گئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تمہیں لات و عزا, یہ بتوں کے نام ہیں, ان کی قسم دیتا ہوں کہ میں کچھ پوچھوں گا جو بتاؤ گے سچ سچ بتاؤ گے. فرمایا مجھے ان کے نام نہ بولے, میں ان سے دشمنی رکھتا ہوں, مجھے یہ پسند نہیں. اس نے کہا اللہ کی قسم. فرمایا اب ٹھیک ہے. یعنی جانتے ہیں اللہ کو شروع سے. حضور نے فرمایا ویسے جھوٹ نہیں بولتا, تو نے قسم دی ہے تو پوچھ. اس نے کہا کہ یہ بتائیں آپ کی آنکھوں میں جو سرخ ڈورے ہیں یہ سفر کی وجہ سے ہیں یا ہمیشہ؟ فرمایا ہمیشہ رہتے ہیں. اس نے کہا آپ کی نیند کیسی ہے؟ فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا. سبحان اللہ. اس نے کہا میں آپ کی پشت دیکھ سکتا ہوں؟ حضور پسند نہیں فرماتے تھے مگر اس کو اجازت دی. اس نے کپڑا ہٹا کے, وہ مور نبوت دیکھنا چاہ رہا تھا. اتنے میں دوسرے آ گئے. راہب صاحب ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس ہمارے بچے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے ہیں, بات کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا. اس نے کہا تم غلط کہتے ہو, اس کا باپ زندہ نہیں ہونا چاہیے. کہا میں چچا ہوں. اس نے کہا ہاں اب ٹھیک کہا. نے کہا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس امت کا نبی ہے. سبحان اللہ. میں نے نشانیاں پہچان لی ہیں. ملک شام جاؤ گے یہودی پہچان لیں گے, کہیں اس کو نقصان نہ پہنچائیں. میں صرف تسلی کر رہا تھا تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس امت کا نبی ہے. سبحان اللہ. اس سفر میں حضرت ابو بکر اپنے والد کے ساتھ تھے. جب حضور نے فرمایا نا میں نبی ہوں, حضرت ابو بکر نے کہا میں تو اس وقت سے مانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. جب اس نے راہب نے اعلان کیا تھا تو بعض روایتوں میں ہے کہ ابو طالب نے واپس بھیج دیا, بعض میں ہے کہ آپ ملک شام ہو کر آئے. بالکل. علامہ صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے, لیکن یہاں وقفے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میں جناب شکیل مدنی سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین. ناظرین اب سلسلہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے جاتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی یعنی تشریف آوری ہوتی ہے اس دنیا میں دوبارہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج بیان فرماتے ہیں. اور یہی اسی واقعہ معراج کی خبر جب صدیق اکبر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یعنی صرف یہ خبر سن کے اور اس کی تصدیق فرما دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں تو میں سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور اسی حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کا لقب پاتے ہیں. ناظرین آج کے سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف و ممتاز دینی اسکالر جناب علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم سر، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. شکریہ. اصحاب رسول کا سلسلہ ہے سر، اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. سر سب سے پہلے تو جو آپ نے وقفے سے قبل ارشاد فرمایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر شام پہ روانہ ہوتے ہیں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ، تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر ہیں. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں مکے سے مدینہ، تو بھی ہم سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کیا فرمائیں گے سر؟ پہلی بات تو یہ کہ میں لفظ صحابی یہ صحبت سے بنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، تعریف کیا ہے؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا ہو، ان کے ساتھ بیٹھا ہو، بظاہر آنکھیں نہیں ہیں دیکھا بھی نہ ہو، صحبت پائی ہو، اور اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو. سبحان اللہ. اس کو صحابی کہتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے. ان میں کلی فضیلت جس کو کہتے ہیں وہ حضرت ابوبکر کو حاصل ہے. جزوی فضیلت بہت سے صحابہ کی ایسی فضیلتیں ہیں جو جزوی ہیں، لیکن حضرت ابوبکر کو کلی فضیلت. ایک دوسری بات یہ کہ قرآن میں ان کو نبی کا صاحب فرمایا گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی ان کی صحابیت قرآن سے غار کا واقعہ ہے. ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. تو یہ بات حضرت ابوبکر کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ تورات اور انجیل میں بھی ان کا ذکر ہے. سبحان اللہ. وہاں بھی یہ پایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں جن لوگوں نے پہل کی، سبقت کی، ان میں 4 ہستیاں ہیں. سب سے پہلی ہستی بلا مبالغہ اور بلا مغالطہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پہلی ہستی ہیں جو ایمان لائیں. ان کے ساتھ ان کی شہزادیاں جو نبی پاک کی بیٹیاں ہیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید، ان 3 ہستیوں کا نام ہے. تو اب اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں تطبیق دینا، یعنی مطابقت کیسے ہو کہ آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر، کم سن یعنی عمر کے لحاظ سے گنتی کم ہے، چھوٹا تو نہیں کہوں گا، بچہ کہہ لیجئے، حضرت علی، اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ. تو یہ اسلام لانے والوں میں پہلے شخصیت بھی شمار مردوں میں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ثانی اسلام غار و بدر و قبر، علامہ اقبال نے کہا کہ وہ ثانی ہیں، یعنی 2.25 سال عمر کا فرق ہے، اور اتنی ہی بعد میں حیات پائی انہوں نے. ہر جگہ حضور کے ساتھی، سفر میں، حضر میں، جہاں بھی آپ دیکھیں ساتھی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ان کے لیے وہ ہمیں بتاتے ہیں. بلکہ ایک ارشاد میں یہ کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابوبکر کا شکر ادا کرے. سبحان اللہ. انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں کتنی دی ہیں. اچھا، 4 نسلیں آپ کی صحابی ہیں ماشاءاللہ. آپ کے والد، خود، بیٹے اور آگے ان کی اولاد، یعنی 4 پشتیں صحابیت کا شرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مال بھی قربان کیا،
جان بھی قربان کی، اولاد بھی قربان کی. سبحان اللہ. اور ان کو اس بات کا بہت زیادہ احساس، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اولاد سے نبی کی اولاد پیاری ہے. اور ان کے لیے یوں کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جس نے مجھ پر کوئی مہربانی کی، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا. سبحان اللہ. مگر ابو بکر کا بدلہ اللہ ہی دے گا. سبحان اللہ. یعنی کتنی خدمات ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں بارش کے قطرے نہیں شمار ہو سکتے، حضرت ابو بکر کی خدمات نہیں شمار ہو سکتی. سبحان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا. انہوں نے 17 نمازیں نبی پاک کے سامنے امامت کے مصلی پہ. حضور کو جب بیماری چھونے آئی تو حضرت ابو بکر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو امام بنے، نماز پڑھائے. سبحان. تو اور دائیں طرف حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر. فرمایا قیامت کے دن اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. اور بڑی مشہور روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تاروں بھری رات تھی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ حضرت ام المومنین کا عقیدہ کہ کتنے تارے ہیں نبی کو خبر ہے، کہاں کہاں کس کس کی کیا نیکی ہے نبی کو خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں. بے شک. تو حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں. تو وہ سوچ رہی تھی شاید میرے ابا جان کا نام لیں گے، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اگر حضرت عمر کی اتنی نیکی ہیں تو میرے ابا جان کی کتنی؟ تو فرمایا تیرے باپ کی وہ غار ثور والی نیکی ایک طرف، عمر کی ساری نیکیاں ایک سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت. میں ایک جملہ آپ کو سنا دوں، سبع سنابل میں بھی ہے، حضرت مجدد الفسانی کے حوالے سے بھی ہے. بڑا پیارا جملہ ہے کہ کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر و مرشد کوئی نہیں، ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے نمازیوں کو، ایک سے روزے داروں کو، ایک سے دعا کرنے والوں کو پکارا جائے گا. حضرت ابو بکر کا ناز حضور سے پوچھتے ہیں حضور مجھے کس دروازے سے پکارا جائے گا؟ یہ نہیں کہ کیا میں بھی جاؤں گا، یہ نہیں، یقین ہے مجھے کس دروازے سے پکارا جائے گا. فرمایا ہر دروازے والا چاہے گا کہ تو اس کے دروازے سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی شان حضور نے. اور یہ بات بتا دوں کہ حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی. واہ. ارشاد الساری میں روایات موجود، ان کے والد زبردستی لے گئے ان کو، انہوں نے پھر بھی بت کی پوجا نہیں کی ہے. اور ان کی شہزادی ام المومنین ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر نبی پاک کے ساتھ آرام فرما ہے. واہ. آپ یہ دیکھیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں بھی ساتھی. اور آپ نے جس طرح کہا یہ صدیق کا لقب ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، جبریل امین نے دیا. اور محبت کتنی ہے. امام راضی فرماتے ہیں حضور نے اپنی انگوٹھی دی حضرت ابو بکر کو، انگریور ہمارے یہاں پرداز کا کام کرنا کہتے ہیں، اس سے جاؤ اور اس پر اللہ کا نام لکھوا لاؤ. حضرت ابو بکر راستے میں سوچ رہے ہیں کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام، نماز میں حضور کا ذکر، اذان میں حضور کا ذکر، تو میں جدا کیوں کروں؟ انہوں نے اس کو کہا اللہ کا نام لکھ دے، اس کے ساتھ اس کے حبیب کا نام لکھ دے. سبحان اللہ. سبحان. وہ انگوٹھی اس نے تیار کر دی، دیکھا آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے. حضور نے دیکھا تو مسکرائے، فرمایا ابو بکر میں نے کہا تھا اللہ کا نام لکھوا لاؤ، اس پہ اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام لکھا ہوا ہے، میرے نام کے ساتھ تمہارا نام لکھا ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر فوراً چونکے، حضور میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا، آپ کا لکھوایا ہے. اور پھر وہی بات کہ کلمہ، اذان، نماز ہر جگہ اللہ نے. تو جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اللہ فرماتا ہے انہوں نے آپ کو ہم سے جدا نہیں کیا، ہم ان کو آپ سے جدا نہیں کرتے. سبحان اللہ. سبحان آپ کا نام ہم نے لکھوایا ہے. سبحان اللہ. تو محبت، عقیدت اور خدمات اور شان اور مرتبہ، ہم کہاں سے وہ الفاظ لائیں جو حق ادا کر سکیں. بہت بلند ہستی ہیں
بہت ہی اونچا مقام اگر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں تو میرے خیال میں یہ پروگرام اس کا وقت کم پڑ جائے گا. بس ایک بات اور کروں گا ان کے حوالے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر بھی ان کی طرف سے کمی نہیں ہوئی. حضور کے تشریف لے جانے کے بعد جن لوگوں نے منکرین ختم نبوت سے جہاد کیا، منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کا سالار حضرت اسامہ کو مقرر کیا، دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا اس وقت اس کو روک لیا جائے، حالات ایسے ہیں. فرمایا جو نبی نے کہا میں اسے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. بہت بڑی بات ہے. بالکل بالکل. تو ہمارے لیے وہ محسن ہیں، اور ان کی محبت، ان کی خدمت ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہر طرح ادب کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں دعا کیا کیا کرو، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم دعا کریں کہ ان کو جو عشق رسول ملا ہمیں اس کا ایک ذرہ ہی مل جائے. ایک ذرہ مل جائے وہی ہمارے لیے بہت کافی ہو سکتا ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت سیر حاصل گفتگو آپ سے آج کے پروگرام میں رہی ہے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. ہم چاہیں گے کہ یہاں ہم اب مزید نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں. ناظرین میں درخواست کروں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. قاری فیصل چشتی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان سبحان. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو محبوب یگانہ ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. اور آؤ ترے سہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ ترے سہرا پر نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے.
لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائر تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائر تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین۔ صلی علی مرحبا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول نشریات رحمت للعالمین میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین سلسلہ ہے حسنت جمیع خصالہ کا، یعنی اپنے سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے ان موضوعات پہ جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے، یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتا دیا، ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کریں۔ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی کہتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی کاروباری زندگی میں، اپنی جو سوشل لائف ہے، کیا ہم اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرتے ہیں؟ آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی علمی شخصیت موجود ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ درس و تدریس کے شعبے کو دیا ہے، مختلف بورڈز کے چیئرمین رہے ہیں، اس کے علاوہ اس وقت ضیاء الدین ایگزامینیشن بورڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیشنل کمیشن فار ایجوکیشن ہے، اس کا بھی انچارج بنایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انوار احمد زئی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بڑی عنایت، میری عزت افزائی۔ سر، بات کر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ہماری سوشل لائف ہے، جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، جیسے ہمارا کاروبار ہے، ہماری تعلیم ہے، لوگوں کے ساتھ ہماری معاشرت ہے کہ ہم ان سے کس طرح ملتے ہیں۔ سر، کس طرح سے ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے، خاص طور پہ آج کل کی اس بزی لائف میں، اس جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو اصول زندگی گزارنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دے دی ہم ان پر عمل کریں۔ تو کس طرح ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کائنات کی تخلیق اللہ رب العزت نے جس حکمت سے اور مقصدیت سے فرمائی ہے، اسی لیے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف بنا کر مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ لیکن اس اشرف کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، قیادت کے لیے، امامت کے لیے، صداقت کے لیے، دیانت کے لیے معیار کسی کو بنایا ہے تو وہ ذات اقدس جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور جس طرح ابھی سرنامے میں آپ نے فرمایا کہ حضور کی سیرت، ان کی زندگی اصل میں مکمل عملی نمونہ ہے
قرآن پاک کا اور فرمان الہی کا۔ بے شک۔ اب یہاں ایک عجیب سی اتصال کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے، اب وہ یہ ہے کہ قرآن نظریہ ہے، محکم نظریہ ہے، مکمل نظریہ ہے، اسی لیے اکمل کہا جاتا ہے دین کے حوالے سے، لیکن حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبہ کے تشریف آوری سے پہلے متعدد اور مختلف ادوار میں اور مختلف جگہوں پر فلاسفہ آئے، دانشور آئے، اپنے اپنے نظریے کو دینے لینے والے آئے، لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا کہ جس کے نظریے کی عملی تفسیر یا تصویر نظر آئے۔ یہ قرآن چونکہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اس لیے ضروری تھا کہ اس پیغام کی نظری کیفیت کو عملی صورت دینے کے لیے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا جائے، اور اسی لیے کہا کیا گیا کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے، اس لیے کہ یہ زندگی کا نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ تو اس تعلق سے بہت ضروری ہے کہ ہم مطالعے میں بار بار لائیں، اسباق کے اعادے کی صورت میں، آموختے کی صورت میں، ریکیپیچولیشن کی صورت میں کہ آپ نے زندگی کیسی گزاری، اور اس حوالے سے پھر اگر کوئی تقلید جس حد تک مقدور بھر وہ کر رہا ہے وہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، ورنہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب زندگی کے لیے اپنا وقت گزارتی ہیں، مسلمان بندگی کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ فرق ہے بنیادی نوعیت کا۔ وہ بندگی کیا ہے وہ حضور نے بتایا، وہ حضور نے اپنے عمل سے بتایا۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیے خلق بھی، امامت، قیادت، سیادت اور صداقت، سب کچھ اسوہ حسنہ میں ساری چیزیں آ گئیں۔ سر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مطلب کتنی وہ بات ہے کہ مطلب بے شک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، بے شک، احسن نمونہ موجود ہے۔ بے شک، یعنی اس انداز کا نمونہ کہ جس طرح اللہ واحد ہے اپنی ذات میں، اسی طرح اپنی ذات میں بشر کامل آپ واحد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، قاری ہر ایک ہو سکتا ہے، لیکن حضور کے قاری ہونے میں امتیازی حیثیت ہے دو حوالوں سے۔ ایک حوالہ یہ کہ سب سے پہلے آپ پر وحی نازل ہوئی، تو سب سے پہلے تو آپ ہوئے نا قاری۔ بے شک، بے شک، قیادت میں بھی اعلیٰ اور اولیٰ، اور قرأت میں بھی اعلیٰ اور اولیٰ، واہ، کوئی اور نہیں ہم رکاب ہو سکتا۔ دوسری بات کہ جس نے ایسے حروف ہیں جن کے معنی نہیں ہیں، وہ حضور ہی کو معلوم ہے کہ کوڈ ورڈ کیا ہیں، تو ان کے قاری بھی حضور ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات عمل کی، تو اس سر پھر وہ آپ کی اس بات کو آگے بڑھاؤں گا ذرا سا کہ جب آپ نے کہا کہ قاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قاری، تو سر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس میں اقرا کا لفظ استعمال کیا گیا، جی ہاں، یعنی پڑھ اپنے رب کے حکم سے، یعنی سر اب آپ ایسے ہی شخص کو کہیں گے نا کہ پڑھو جو کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پہلے سے ڈال کر دنیا میں بھیجا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس قدر اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، اور اس میں اسرار بھی ہیں، رموز بھی ہیں، انکشافات بھی ہیں، حکایات بھی ہیں، اسباق بھی ہیں، درس بھی ہیں۔ اس اعتبار سے بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پہلا پیغام ہی اقرا ہے۔ اقرا، لیکن ذرا یہ تو دیکھیے کہ جب جبریل علیہ السلام نے یہ میں کہا، اسی طرف آ رہا تھا، جی سر، جی سر، بڑی عنایت، پہلی 2 دفعہ جو ہے وہ جبریل جی ہاں، امین کے کہنے پہ بھی اقرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت نہیں فرماتے۔ یہ امانت کا، صداقت کا، دیانت کا مرحلہ اول تھا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے اور یہ کہ آپ اقرا پڑھیے۔ دیکھیے اقرا کا مطلب ہے لکھا ہوا پڑھنا، ذرا نوٹ کیجئے اس بات کو، اور ایسا کرنے والے کو قاری کہتے ہیں۔ قاری کہتے ہیں، اور قاری کا ایک متن ہوتا ہے، متن سے آگے پیچھے قاری نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مقرر کا متن نہیں ہوتا، اس کا خطاب یا تقریر متن بن جاتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو اب جب کہا قاری کا متن پہلے ہے اور تقریر کرنے والا مقرر کا یا
خطیب کا جو متن ہے وہ بعد میں اس کی تقریر یقیناً یعنی وہ محدود نہیں ہوتا اس ٹیکسٹ کے اوپر جو اسے قرأت کے لیے دیا گیا ہے. یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا اقرا یعنی پڑھیے، تو آپ کی صداقت نے بتایا انہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بہت اہم نقطہ ہے حکمت الہی کا کہ جو نہیں پڑھا ہوا ہے اس کی زبان سے یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کرائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، وہ دینے والا ہے پیغام، یہ قاری ہیں اور یہ مکبر ہیں اور تکبیر دینے والے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو ربط ہے نا، ایک تو یہ سمجھ لیں، سمجھنا چاہیے. آپ تو سمجھتے ہیں، آپ کا مطالعہ بڑا گہرا ہے ڈاکٹر صاحب. میں اپنی اعادے کی صورت صاحب آپ سے جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں طفل مکتب ہوں اور آپ جیسے علمی اور ادبی شخصیات کے درمیان رہ کر بہت چیزیں سیکھتا ہوں. آپ کا عجز ہی بڑا سعادت مندانہ ہے. دیکھیے میں اس کو مکمل کر لوں اس بات کو. آپ نے اتنا اچھا نقطہ ارشاد فرمایا. تو اقرا کا جب یہ ہوا اور حضور نے یہ فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، یہ حکمت منکشف ہو رہی ہے، منکشف ہو رہی ہے. لیکن ایک بات بتائیں کہ جو عالم انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا ہو وہ پڑھ نہیں سکتا تھا کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر. لیکن جب ذرا ایک بات تھی نا، جب اللہ تعالیٰ کے اسم کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. لیکن اس میں ایک بنیادی نقطہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی صفت کو بیان کرنے کا نام نعت ہے. بے شک. وہ چاہے نثر میں ہو، نظم میں ہو، کنائے میں ہو، اشارے میں ہو، وہ ذات ہے. سبحان اللہ. اور وہ وصف جو کہ اللہ رب العزت اس یعنی قرآن پاک کی پہلی سورہ کی پہلی آیت کے پہلے لفظ سے منکشف کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں. یہاں اس لیے آپ کا کوئی استاد نہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ استاد ہو تو استاد مرتبے میں بڑا ہوتا ہے، متعلم چھوٹا ہوتا ہے. اور یہاں تو بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. واہ واہ واہ. یہ منزل ہے. لیکن جب آپ نے پڑھ دیا نا، پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ وصف تھا کہ جو اللہ نے منکشف کیا پہلے لفظ سے. اور اس طرح حضور کا وصف پڑھے لکھے ہونے، پڑھے ہوئے ہونے کا یہ ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو ایک نعت ہے. سبحان اللہ. سبحان جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ کی زندگی کے لیے تو کہا قرآن پڑھا ہے. تو قرآن پورا آپ کا عملی نمونہ اور آپ کا عمل قرآن کا نظریہ، یہ دونوں مل رہا ہے. تو یہ وصف ظاہر ہو گیا کہ آپ پڑھ سکتے تھے، پڑھ لیا. آخری بات عرض کر دوں کہ مکے کا نام مکہ قرآن پاک میں اس طرح نہیں ہے. مدینہ تو ہے، وہ تو صورت ہے. مکے کا پرانا نام ایک جہاں کے سواریاں چھوڑ کے اندر جاتے تھے اس حصے کو بکہ کہتے تھے. اندر آنے والے حصے کو ام القریٰ کہتے تھے. ام القریٰ. ام القریٰ کا مطلب ہے شہروں کی ماں. شہروں کی ماں. ام مانے ماں اور قریٰ شہر. آج مکہ ام القریٰ نظر آ رہا ہے نا. بے شک. عملی اعتبار سے سارے شہروں سے وہاں جا رہے ہیں، اپنی ماں کے پاس جا رہے ہیں، اپنی ماں کے پاس جا رہے ہیں. تو یہاں رہنے پیدا ہونے والے کو بھی امی کہتے تھے. ایک اشارہ وہ بھی ہے. اور اس طرح ہم دونوں چیزوں کو ملائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ آپ کے وصف کا بیان اللہ رب العزت کر رہے ہیں اور پھر آپ کے بیان سے عمل کا دروازہ کھلتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے آپ شہر علم ہیں اور علم کا دروازہ حضرت علی کرم اللہ وجہ. بے شک. بے شک. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے انوار مزئی صاحب. یہاں اپنے آپ نعت کی بات کی آپ نے کہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی بڑائی یا خوبی یا صفت بیان کی جائے، چاہے وہ الفاظ کے ذریعے ہو، وہ ترنم سے ہو، یا وہ اشاروں یا کنایوں سے ہو، وہ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمرے میں ہی آئے گی. تو یہاں ناظرین ہم اب شامل کرنا چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں درخواست کروں گا ثنا سید سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ثنا سید. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا
اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجددی کی ہے، غمزدوں کو رضا مجددی کی ہے، غمزدوں کو رضا مجددی کی ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ ثنا سید، آپ نے بہت خوبصورت کلام بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، یہاں کچھ دیر کا توقف کریں گے، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اپنی اس ٹرانسمیشن کا اختتام بھی کریں گے، اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمت للعالمین۔ صلی جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلسلہ ہے سیرت نگاری کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی علمی و ادبی شخصیت جناب انوار احمد زئی صاحب۔ ہم آج اس سیگمنٹ میں بات کریں گے سیرت نگاری کے حوالے سے، یعنی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک پل کو تحریر کیا گیا۔ ناظرین، دنیا کی کوئی ہستی، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کی اس اتنی طویل سیرت موجود ہو، یعنی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا، اگر ان کی ایک کہیں چہرے پہ ایک مسکراہٹ بھی آئی ہے تو وہ بھی سیرت میں بیان ہے، اور اگر کہیں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کلام فرمایا وہ بھی سیرت میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کس طرح سے یہ سیرت تحریر کی گئی، ان تمام حوالوں سے گفتگو کریں گے۔ انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر، کیا کہتے ہیں، یعنی سیرت نگاری، اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلے تو اس اصطلاح پر غور کر لیتے ہیں۔ سیرت عربی الاصل لفظ ہے، لیکن ہجے اس کی مختلف ہے، وہ ہے کے ساتھ تے تانیث کے لیے آتی ہے، لیکن جب فارسی میں اور اردو میں اور دیگر زبانوں میں یہ اصطلاح آئی تو اس کو تے کے ساتھ لکھا گیا اور اس طرح یہ سیرت ہو گئی۔ یہاں میں بنیادی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت کا جو
پہلا مطلب اور مقصد لغوی اعتبار سے ہے وہ ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا عمل. پھر آگے مرادی اعتبار سے ہوا ارشاد انداز، آپ کی تعلیم اور آپ کی تدریس، اور پھر نمونہ آپ کی زندگی کا، یہ ہوا. لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اکابرین کی جب سیرت لکھی جاتی تھی تو ان کے نام کے ساتھ ہوتی تھی. جب حضور کے حوالے سے سیرت لکھی جانے لگی تو اب یہ اصطلاح حضور ہی کے لیے وقف ہو کر رہ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کسی اور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیرت کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ یہ فلاں کی سیرت. سیرت صرف حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور میں اس کی مثال بھی ایک دینا چاہتا ہوں، لیکن ذرا یہ نوٹ کیجئے کہ حضور کی ذات اقدس سے جب کوئی اصطلاح، کوئی لفظ، کوئی حوالہ، کوئی بات وابستہ ہو جائے تو پھر وہ نسبت ہو جاتی ہے اور وہ پھر حضور ہی کی ذات سے سبحان اللہ منسلک ہو جاتی ہے. بے شک. اس کی ایک دو مثالیں اور جلدی سے دوں، پھر میں سیرت ہی پر آ رہا ہوں. سر یعنی آپ کوئی کسی اور کے لیے لکھی جائے تو سوانح کہہ سکتے ہیں، سوانح نبوی کہہ سکتے ہیں، میں عرض کروں کہ دیکھیے سوانح حیات کہہ سکتے ہیں، بایوگرافی کہہ سکتے ہیں. یقین اب یہ سیرت مخصوص ہو گئی. جلسہ بھی اگر سیرت کا ہو رہا ہے تو مخصوص ہو گیا. بے شک. جلسہ اگر سیرت کا ہے تو ایک ہی ذات کے حوالے سے ہوگا. بس آپ نے سیرت کہہ دیا تو اس کا مقصد ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حضور وسلم انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سبحان وسلم. اللہ. یہ بھی میں عرض کر دوں، مثلا سیرت حشام بہت معروف کتاب ہے، آپ نے یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی. اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ حشام کی سیرت ہے، نہیں، حشام نے لکھی جو ہے وہ یہ سیرت ہے، سیرت اور ہے حضور کی سیرت. تو اس لیے مکمل نسبت. ابھی ہم نے نعت سنی ہے، ذرا میں یہ جلدی سے عرض کر دوں کہ نعت ایک قدیمی اصطلاح اور صنف ہے. اس کا مطلب تھا مشاہیر کے کارنامے بیان کرنا. جب حضور سے اس کی نسبت ہوئی تو اب نعت کا مطلب ہے صرف وصف حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. کوئی نہیں، نسبت ہو گئی نا. یہ دیکھیے مدینہ کتنے شہر ہیں، لیکن جہاں مدینۃ النبی، اب یہ نبی کا شہر ہو گیا. اب مدینہ بھی کہا جائے گا تو مدینۃ النبی وہی کہلائے گا. مدینہ کا مطلب اب شہر نہیں ہے، مدن سے ہے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں. اب مدینہ وہ نہیں، مدینہ یہی ہے جس کو حضور نے اپنا شہر کہا. اور یہ بھی میں جلدی سے عرض کر دوں کہ مدینہ حضور جب ظاہری اعتبار سے تشریف فرماتے ہیں، ویسے تو آج بھی تشریف فرمائیں، تو جب آپ ظاہری اعتبار سے تشریف فرماتے ہیں تو جو محل وقوع، جو جغرافیہ اس وقت مدینہ کا تھا وہ اب مسجد نبوی کا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے یہ کہا کہ وجہ وجود کائنات ہیں، سارے کائنات ان کی ہے، سارے شہر ان کے ہیں، مگر ایک شہر کو انہوں نے اپنا شہر کہا ہے تو اس شہر میں علاوہ سجدوں کے اور قرات کے اور قرآن کے اور نماز کے کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو آج پورا جو معمورہ ہے وہ مسجد نبوی، وہ اس وقت کا مدینہ ہے. تو نسبت جب ہو جائے، میں پھر آگے بڑھ رہا یعنی ہوں. کہ ریاض الجنہ جو ہے وہ اس وقت کی مسجد نبوی اور وہ حصہ ہے، اور یہ جو پوری مسجد نبوی اس وقت وسیع و عریض حالت میں جسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل بتدریج ہوئے. اور اس کی ایک بہترین مثال میں عرض کروں کہ اس مسجد سے ملحق صفہ تھا جو اب مسجد کے اندر موجود ہے. صفہ اسی لیے تھا کہ یہاں درس و تدریس ہے، وہاں سجدہ. دوسری بات یہ کہ جب عید کی نماز ہوتی تھی تو اس مسجد نبوی سے ذرا آگے جا کر ایک جگہ بنائی گئی تھی، کھلا میدان، جہاں تو یہ شہر سے باہر ہوتی تھی. آج وہ شہر کے اندر ہے، سبحان اللہ، مدینے کے اندر ہے، لیکن مسجد میں. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا. اور سیرت میں ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں کہ یہ جب آپ سے منسوب ہو گئی تو یہ تو طے ہو گیا کہ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ سیرت کیوں لکھی جائے اور کیسے اور کب. ہمیشہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کی سوانح اگر ہے تو یا اس کی زندگی میں ہوگی یا اس کی اپنی ہوگی، خود نوشت کہتے ہیں اسے. اور اگر خود نوشت نہیں ہے، کوئی اور لکھ رہا ہے تو سوانح ہے، لیکن اس سے قریب تر ہوگا تو وہ حق ادا کرے گا. یہاں سیرت کا معاملہ بہت کشادہ ہے، بسیط ہے، پھیلا ہوا ہے، گہرا بھی ہے اور گہرائی بھی رکھنے والا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا پہلا منبع جو ہے وہ قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں ہے قرآن؟ اس لیے کہ اس میں اللہ رب العزت میں آپ نے آپ کے
औसाफ बयान किए हैं, ये उसवा हसना जो आप अभी हम कर रहे थे बात, ये उसमें है। और उसमें ये बताया गया है कि आपका अदल क्या है और इंसाफ क्या है, तरीक़ क्या है, लोगों से निस्बत किस अंदाज की। तो ये कौन कह रहा है? कुरान। कुरान। दूसरा मरहला ये है कि कुरान में नवाही के लिए भी जिक्र है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है जी। ठीक है, तो ये जो वो करके दिखाया आपने। तो दूसरा मंबा, दूसरा जो हवाला आ गया, सोर्स जिसे कहते हैं इस वक्त रिसर्च में, वो कुरान ही हुआ। तीसरा जो है वो है हदीस। देखिए सीरत का लफ्ज़ कुरान पाक में सिर्फ एक बार आया है, सिर्फ एक बार, लेकिन हवाला बना है वो भी कब किस अंदाज में आया? वो पुराने अंदाज में आया कि जहां हजरत मूसा का असा अजदा बन रहा था और फिर वापस लौट रहा था अपनी जगह। तो इस लौटने के हवाले से सीरा, और हुजूर की सीरा लौटने के लिए नहीं है बल्कि सारी कायनात के लिए एक उसवा हसना है। इसलिए मुरादी एतबार से भी बात बदल गई। तो दूसरा मंबा जो हुआ वो हदीस हुआ। आपका क्या अच्छा आपने अभी सरनामे में इरशाद फरमाया कि निशस्त व बर्खास्त, आपका जमाल, आपका जलाल, आपका अंदाज, आपका उसवा, ये एक एक मुस्कान से लेके और कदम उठाकर चलने, इन सब के लिए हुजूर के लिए एक एक लम्हा जो है कशीद कर लिया गया, वो सीरत बना है जी। वो जब सीरत बना है तो अब बहुत आम बात ये रहेगी कि इसको कभी कभी मगाजी भी कहते थे। और उसका सबब क्या था? ग़ज़वात आपकी ज़िंदगी में हुए थे जी। इसलिए ग़ज़वात को समेटने वाला आपका जो उनसर है, आपका जो अंदाज है, आपका जो किरदार है, उसकी वजह से इसको मगाजी कहा। फिर तीसरा जल्दी से मैं अर्ज़ कर दूं कि तारीख़ इसका मंबा है, और हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो उसका मंबा है। फिर ताबईन हैं, फिर तबा ताबईन हैं, फिर मुहद्दिसीन हैं, फिर मौलमीन हैं, फिर मुहक्किकीन हैं, और फिर सबसे अहम बात यह है कि इस सारे अमल में औलिया और ख़ास तौर से उलमा, इन दोनों को इस अंदाज में कहा गया कि आपका काम यह है कि सीरत मुकम्मल हो गई है लेकिन मुकम्मल हो नहीं सकती। एक एक पहलू है। आज कितनी पूरा मामूरा लाइब्रेरीज भरी हुई है ना जामे अजहर में, आप जाके देखें दूसरी जगह। तो सीरत की तकमील की बात इसलिए नहीं है कि जब तक कायनात का आखिरी दिन है उस वक्त तक सीरत की तफहीम होगी। इसलिए मैं ये बात कहा करता हूँ कि नात जो है वो ज़रिए तफहीम कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की। और अनवार साहब आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। अब हमारा प्रोग्राम जो अपने अख्तिताम के करीब है, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू आपने फरमाई, और यकीनन जो नाज़रीन हमारे जो देखने वाले हैं अब उनको ख़ास तौर पे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये इदराक हो गया होगा कि जब सीरत का लफ्ज़ कह दिया जाता है या सीरत का लफ्ज़ अदा कर दिया जाता है तो उसका मकसद ही यही होता है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है। पर नाज़रीन, मुझसे इस प्रोग्राम के दौरान कुछ बयान करते हुए कोई गलती हो गई हो तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी का ख्वास्तकार हूँ, आपसे भी दरगुज़र करने की दरख्वास्त है। और अब अपने इस प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब शकील मदनी से, बहुत खुशलहन नात ख्वाह हैं, नात गो शायर भी हैं, हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वह बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला है दोनों जलवागाहों में जलवा हुजूर का है, दोनों जलवागाहों में जलवा हुजूर का, काबा हुजूर का है, मदीना
हुजूर का, काबा हुजूर का है, मदीना हुजूर का। अल्लाह खुद है वासिफ़े औसाफ़े मुस्तफ़ा, कुरान पाक क्या है कसीदा हुजूर का।